پڑھنا جو ہے نا، یہ جتنا آج جو ماحول بن چکا ہے نا پاکستان کے اندر، آپ خنوق کی کتاب کو کیسے الہامی ثابت کرتے ہیں؟ چلو جی جی آپ حنوک کی کتاب کو کیسے الہامی ثابت کرتے ہیں؟ یہ جی سوال ہے کاشف ایم سیموئل صاحب کا۔ جی بھائی کاشف صاحب، تو آپ یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے، آپ پلیز پچھلے 5 ایپیسوڈ لازمی دیکھیں، ان میں ہم نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہے۔ آپ جب انہیں جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے اس کے ایویڈنس ملیں گے، اور خصوصاً آپ جا کر پہلا اور دوسرا ایپیسوڈ لازمی دیکھیں۔ دوسرے ایپیسوڈ میں نے بہت سارے شواہد دیے ہوئے ہیں، آپ اسے بھی جا کر دیکھیں، اور خصوصاً یہ جو 10 ہفتوں کی پروفیسی ہے یہ آپ لازمی سنیں۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک جعلی کتاب کے اندر اتنی ایکچوئل پروفیسی کیسے ہو سکتی ہے، کہ ایکچوئل نبوتیں کیسی ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کتاب جعلی ہے تو یہ نبوت کیسے پوری ہوگی؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، لیکن بالکل اس کتاب کے اندر 10 ہفتوں کی جو نبوت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو پطرس رسول نے کوڈ کیا، یعقوب رسول نے کوڈ کیا، جناب مسیح نے کوڈ کیا، جیسے کہ 7 بدروحوں والا معاملہ ہے، انہوں نے اس کو کوڈ کیا۔ یہودا نے تو پورا ایک حوالہ حرف و حرف نقل کیا باقاعدہ طور پر۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ مکاشفہ کی کتاب میں 1000 سالہ بادشاہی کا پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو 1000 سالہ بادشاہی کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، لیکن 1000 سالہ بادشاہی کا آپ کو ذکر صرف حنوک کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب میں آپ غیر زبانوں کا ذکر پڑھتے ہیں، اعمال 2 باب کے اندر، لیکن آپ کو اعمال کی کتاب کا کوئی ٹھوس ثبوت اور کہیں سے نہیں ملتا سوائے حنوک کی کتاب کے۔ یہ جو زبانیں ہیں، اجنبی زبانیں جو ہیں، حنوک کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہ آسمان پر ہے۔ اس کے علاوہ ابن آدم کی جو اصطلاح عہد جدید میں آپ کو ملتی ہے، وہ ابن آدم کی اصطلاح جو ہے وہ آپ کو حنوک کی کتاب سے سب سے پہلے ملتی ہے، اور وہی اصطلاح بعد میں دانیل استعمال کرتا ہے، بعد میں مسیح یسوع اپنے لیے 80 مرتبہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ سو آپ کو بار بار وہی چیزیں ملتی ہیں حنوک کی کتاب میں جو بعد میں عہد جدید میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایون کہ بالکل بہت ساری چیزیں آپ میرا ایک موضوع ہے اسینی کمیونٹی اور عہد جدید، آپ اس کو بھی جا کر پڑھیں اور ویڈیو بھی اس کی سنیں۔ اس میں نے بتایا ہے کہ عہد جدید کی تعلیمات زیادہ تر جو ہے صدوق گھرانے سے ملتی ہے، اسینی کمیونٹی سے ملتی ہے، اور آپ کو پوری ایک لڑی نظر آتی ہے، ایک دو چیز نہیں ہے۔ ایک دو چیز ہو تو ہم چپ کر جائیں۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کے اندر جو کیلنڈر بتایا گیا ہے، وہ کیلنڈر جو ہے وہ پورے طور پر بائبل سے میچ کرتا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر کوئی بھی 29 دن کا مہینہ نہیں ہے۔ پوری بائبل کے اندر جو نئے چاند کی اصطلاح ہے وہ بیسیکلی عبرانی جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے خیدوش۔ خیدوش کا مطلب نیا چاند نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس کے مطابق عبرانی جو لفظ خیدوش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا مہینہ جو برجوں کے ذریعے سے طے کیا جاتا ہے۔ سورج اور چاند بہار میں اور خزاں میں ایک ہی دفعہ برجوں میں سے داخلہ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ پورے سال کو طے کر دیتے ہیں، اور یہی سٹرکچر جو ہے آپ کو حنوک کی کتاب میں بھی ملتا ہے، ڈیڈ سی اسکرول میں بھی ملتا ہے، یوبلی کی کتاب میں بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو بائبل میں وہی منتھ کی ترتیب ملتی ہے جو آپ کو حنوک کی کتاب میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ حنوک کی کتاب میں 4 تکوفہ کے دنوں کو نکال کر 360 دنوں کا ایک مہینہ ہے، 360 دنوں کا ایک سال ہے۔ سو یہی سٹرکچر آپ کو بائبل میں ملتا ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 342 مہینے تک جو ہے وہ نبوت کرتے ہیں 2 نبی۔ 42 مہینے اگر آپ ان کو مہینوں میں تقسیم کر دیں تو یہ ایک مہینہ جو ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ 1260 دن ہے، انہیں دنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ ان کو مہینوں میں تقسیم کریں تو یہ پورا ایک مہینہ 30 دن کا بنتا ہے، یعنی ایک سال 360 دن کا بنتا ہے۔ تکوفہ کا ذکر آپ کو خروج کی کتاب میں مل جاتا ہے، اس کے 34 کی 22 آیت میں تکوفہ وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ کو سیموئل کی کتاب سے ملتا ہے، تواریخ کی کتاب سے ملتا ہے تکوفہ کا ذکر۔ سو تکوفہ کا ذکر حنوک کی کتاب بھی کرتی ہے۔ سو اس کے کیلنڈر کا پورا سٹرکچر آپ کو بائبل میں نظر آتا ہے، یہی سٹرکچر آپ کو، یہی تعلیمات آپ کو ڈیڈ سی اسکرول سے نظر آتی ہے، یہی ساری چیزیں آپ کو وہاں سے نظر آتی ہیں۔ سو یہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے ایک ڈھیر ہے، ایک انبار ہے تعلیم کا، کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک انبار ہے، پورا انبار بالکل جو بائبل سے بالکل مماثلت رکھتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سائنس سے میچ نہیں کرتی۔ بھائی یہ کتاب جو ہے سائنس کی بنیادوں پر نہیں لکھی گئی، یہ کتاب ہے نبوتی جو شاعرانہ انداز میں تمثیلوں پر اور بہت ساری چیزوں پر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی زبان
جو ہے وہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس زبان کو آپ میٹافورکلی لینگویج میں بھی لیں گے اور بھی بہت ساری چیزوں سے لیں گے. آپ اس کو صرف سائنس سے ہی کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بائبل کئی جگہ پر سائنس کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ درست ہے اور بائبل غلط ہے. نہیں، بائبل کی لینگویج، نبیوں کی لینگویج میٹافورکلی ہے، جو ہے استثاری ہے، تمثیلی ہے. وہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے پڑھنے میں کہ وہ سائنس کے خلاف ہے. اسی طرح اس